تو جنہوں نے وید کے حساب سے اپنے فیصلے نہیں کیے زندگی کے وہ کافر ہیں، جنہوں نے قرآن کے حساب سے نہیں کیے، جنہوں نے انجیلوں کے حساب سے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیے، وہ کافر ہیں، قرآن تو ہی کہتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ لوگوں کو ان کے بیسک مول اسکرپچرز جو ورڈ آف گاڈ تھے، جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، اس سے کاٹا گیا ہے، سب جگہ کاٹا گیا ہے۔ طارق صاحب اس پہ آپ نے بھی کافر کے ڈیفینیشن نہیں، میرے پاس سوال تھا آگے کافر کا، تو اس کو ہی کر لیتے دوبارہ کیونکہ اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، اور اس کے پیچھے ایک دلیل، ایک چیز یہ آتی ہے، مسلم کی سوچ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک مسلمان تو وہ جنت میں جائے گا، وہ چاہے آپ نے جیسے کہا حج کر لے، اور حج کرنے کے بعد آگے چاہے جو بھی کچھ کر لے، اب اس کو پاس اگر حج نہیں بھی کیا تو اگر اس نے یہ مان لیا کہ ایک خدا ہے اور پروفٹ محمد کو آخری نبی مان لیا، تو وہ چاہے جو کچھ کر لے وہ آخر میں جنت میں چلے جائے گا، اور کوئی کافر ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک تو آپ اس کو بھی کلیئر کریں، اور پھر ایک کافر کی ڈیفینیشن، یہ ایک غیر مسلم کافر کیوں، مطلب یہ اس طریقے سے کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر غیر مسلم ایک کافر ہے؟ قرآن نے کافر کے بارے میں جگہ جگہ جو کچھ کہا ہے، اس میں سے ایک بات تو میں نے بتائی کہ کافر کون۔ اصل میں کافر جو ہے لفظ کفر سے بنا ہے۔ پہلے ہم اس کے لٹرل میننگ دیکھ لیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو کفر کرنے والا یہ کافر، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا یا نہیں ماننے والا، کافر کا مطلب ہے چھپانے والا، کافر کا مطلب ہے ناشکرا، انگریٹفل۔ یہ تین میننگ ہیں، اور ان تینوں میننگز کے اندر قرآن کے اندر یہ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ میں۔ اب یہ پہلے جو ہے نہیں ماننے والا یا انکار کرنے والا، ہم ایک ایک کو سمجھ لیں بات کو۔ نہیں ماننے کی اسٹیج یا انکار کرنے کی اسٹیج جب آتی ہے جب کچھ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے کہا جیسے ایک ایشور کی بات کی ہے، خدا کی بات کی، اب میں کسی کو سمجھاؤں، سمجھانے کا مطلب دعویٰ نہیں، سمجھانے کا مطلب یہ بات یہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت ایسے ہوں کہ بہت کلیئر ہوں، ریشنل آرگومنٹس ہوں، اور اس کی سمجھ میں بھی آ رہا ہو، اور وہ پھر منع کرے کہ میں تو نہیں مانوں گا، تو یہ کہہ سکتے ہیں اتنے نہیں مانا۔ نہیں، پہلے کوئی پازیٹیو بات ہوگی، کچھ کہا جائے گا، اس کے تبھی تو کوئی انکار کرے گا نا، اس کے بغیر انکار کا بات کی کوئی نمبر ہی نہیں آتا۔ تو اگر آپ نے اسلام، جس کا مطلب پیس ہے، اگر آپ نے اسلام کو پیس کی حیثیت سے پیش نہیں کیا کسی کے آگے، زبان سے خالی نہیں، اپنے آچرن عمل سے بھی، اگر اس کو پیس کی حیثیت سے پیش نہیں کیا اور کہہ یہ رہے کہ یہ نہیں مانتا، یہ انکار کر رہا ہے، تو یہ ایبسرڈ بات ہے، کہنے کا کم از کم رائٹ نہیں ہے کسی کو۔ یہ تو ہے پہلے میننگ۔ یہ دوسرا ہے نمبر 2، چھپانے والا۔ چھپانا کسے کہتے ہیں؟ چھپائی قیمتی چیزیں لوگ چھپاتے ہیں۔ چھپانے کے مجرم بنے وہ جنہوں نے ویدوں کو چھپایا، وہ پکے کافر، جنہوں نے اس سے کاٹا لوگوں کو۔ چھپانے کے مجرم وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کو چھپایا لوگوں سے، وہ کچھ اور اس کی جگہ دے دیا، وہ پکے کافر۔ اور جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھپایا، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف پھیلاتے چلے گئے، اور لوگوں سے کہا تم مت اٹھانا اور تم مت دیکھنا، وہ بھی کافر جنہوں نے یہ کہا۔ تو یہ اصل میں تو چھپانے کے مجرم جو ہوں گے تو یہ تو مسلمان کافر ہو گئے، تو مسلمان ہوئے، یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ خود ہوئے اگر وہ چھپانے کے مجرم ہیں تو۔ اور تیسرا، ناشکری کرنے والا۔ ناشکری انگریٹفلنس ہوتی ہے کسی نعمت کی، کسی اچھی چیز کی جو آپ کو دی جائے۔ آپ ایک بہت خوبصورت فلاور ویس مجھے دیں، اور وہ اس کی قدر یہ ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں اپنے ڈرائنگ روم کے اندر رکھوں، فلاورز لگاؤں، دیکھیں گے خوش ہوں گے، آپ کبھی دیکھیں گے تو۔ یوز کر رہا ہوں میں، یوز ایسا بھی تو کر سکتا ہوں کہ اس میں پانی بھر کے میں واش روم لے جاؤں، تو کبھی اگر دیکھ لیا آپ نے کہ یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں تو زندگی بھر نہیں دیں گے۔ یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ جن کے پاس نعمت ہے یہ کہتے ہیں، ابھی میں دعوے سے چل رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اسلام، مسلمان کا دعویٰ یہ ہے، کلیم کہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو پھر ناشکری تو یہی کر سکتے ہیں نا، نعمت انہی کے پاس ہے، دوسروں کو تو یہ نعمت کی حیثیت سے سمجھا نہیں رہے ہیں۔ تو ناشکری، اگر تو نعمت جن کے پاس ہے ناشکری کریں گے تو وہی کریں گے نا، انگریٹفل وہی ہوں گے، جس کے پاس نہیں وہ کہاں سے ناشکری کرے گا۔ تو یہ جو تھرڈ میننگ ہے یہ بھی انہی کے اوپر لوٹ رہے ہیں جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں لٹرل میننگ، اس سمجھ کی بات۔ تو قرآن یہ تو ایک
ڈکشنری کا ورڈ ہے جو پوری اس کے اندر قرآن کے اندر لینگویج بہت ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہیں جو آج گالی جیسی سمجھی جانے لگی. کسی کے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے, اس کو واقعی لاجیکلی سمجھا دیا جائے اور وہ عمل سے ثابت بھی کیا جائے کہ یہ ایک پیس ہے, یہ امن ہے ہمارے لیے نہیں سب کے لیے. یہ جب تک نہیں کیا جائے کافر کہنے کا حق نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دونوں میننگ تو انہی کے اوپر واپس لوٹتے ہیں. اور پھر وہ آیت جو میں نے اب پڑھی تھی سورہ مائدہ کی ہے 5ویں سورت کی, کہ جب تک کہ جو اللہ نے نازل فرمایا, جو اس نے اوترت کیا, جو اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کریں